میں نے اس میں جو پریڈکٹ کیا تھا ویسے ہی ہوا ہے. مقدمات کا سلسلہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے خلاف جاری ہے. مشکل حالات ہیں عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب یہ جو فوج کے اندر جو سارے افسر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو کاکا سمجھا ہوا ہے. ہاں عمران خان تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہیں سارا کچھ پتا ہے, باقی سارے بیوقوف اور گدھے ہیں. اگر آپ نے بول بھی دیا وہ پکی پیرے تے کھڑے ہو کہ آپ یوں کر کے نا ہاتھ مار کے اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل سے لے کر ابھی تک بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئیں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر, بلکہ میں کہوں گا. ایک تو عمران خان صاحب نے پشاور کے اندر جلسہ کیا, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. میں کل رات کو تو ویڈیو نہیں اس کے اوپر کر سکا, ذرا کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی, لیکن اب کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے جو پریڈکشن دی تھی آج سے 2 دن پہلے, 1 دن پہلے بلکہ, تو میں نے اس میں جو پریڈکٹ کیا تھا ویسے ہی ہوا ہے. وہ میں ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں کہ ہوا کیا کیا کچھ ہے. اچھا, لیکن ذرا سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو گانا ہے نا, میں تو چاہوں گا پی ٹی آئی کے لوگ اگر یہ میرا یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, تو وہ ذرا گانا جو ہے نا کہیں پہ ذرا ساتھ کی فون پہ یا کہیں پہ لگا لیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کتنا کو ڈٹ کے کھڑا ہے عمران. اچھا, ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف فوج سے متعلق بیان دینے پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی ہے. لاہور کی مقامی عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج نے شہری مظفر حسین کی درخواست پر یہ سماعت کی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے 4 ستمبر کو جلسے سے خطاب میں فوج سے متعلق بیان دیا تھا, جس سے پاک فوج کے سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک سب کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. درخواست گزار نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ عدالت سمن آباد پولیس کو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے. عدالت نے درخواست پر سمن آباد پولیس سے 10 ستمبر کو رپورٹ طلب کر لی ہے. مقدمات کا سلسلہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے خلاف جاری ہے. بابر اوان صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب 21 مقدمات جو ہیں, یا تو وہ ان کے لیے درخواستیں دی جا چکی ہیں یا مقدمے ہو چکے ہیں. تو مشکل حالات ہیں عمران خان صاحب کے لیے. اب اس کے علاوہ ذرا سب سے پہلے پشاور کے جلسے کے اوپر آ جائیں. میں نے پشاور کے حوالے سے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک تو وہاں کی جو مقامی انتظامیہ تھی, ضلعی انتظامیہ, اس نے پوری طرح عمران خان صاحب کے اس جلسے کو سپورٹ کیا. مطلب جھنڈے لگانا, بینر لگانا, پوری انتظامیہ جو ہے وہ اسی کام کے اوپر لگی ہوئی تھی, وچ از کوائٹ شیمفل کہ کے پی وہ صوبہ ہے جو ایکچولی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ کی جو انتظامیہ ہے, جو مشینری ہے, وہ جلسوں کی تیاری کے اندر لگ جائے. یہی حرکت پنجاب کے اندر بھی ہوئی تھی. گجرات میں جلسہ ہونا تھا تو وہاں پہ پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ گجرات میں عمران خان صاحب کے جلسے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے, جبکہ ایکچولی انہیں ساؤتھ میں ہونا چاہیے اور جا کے پنجاب کے وہ اضلاع جو سیلاب سے متاثر ہے وہاں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا. وہ جلسے کی تیاریوں کے اندر لگے ہوئے تھے. خیر, پشاور کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے میرے پاس مکس رپورٹس ہیں. کچھ ویڈیوز ایسی آئیں جس کے اندر نظر آ رہا تھا کہ کراؤڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تقریر کے دوران ہی باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا. لیکن اوور آل پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ برا کراؤڈ تھا, اچھا کراؤڈ تھا پشاور کے جلسے کے اندر بھی. جلسے میں کیا کچھ کہا گیا ہے وہ میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن جو ایک افسوسناک چیز ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو رجسٹر دس, کہ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے, وہ یہ تھی کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ عمران خان صاحب کی تقاریر جو ہے وہ نشر کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تقریر نشر نہیں کی گئی, صرف چند چینلز نے تھوڑا سا دکھایا. اس کے علاوہ جو ایک اور افسوسناک بات جو کہ کافی ورنگ ہے, اور میں اس کے اوپر بھی اپنا کم از کم پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, وہ یہ تھی کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو یوٹیوب جو ہے وہ پاکستان کے اندر بلاک کر دیا گیا. اب یہ دوسری دفعہ ہے کہ اس طرح ہوا. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ایک جلسے کے دوران جو ہے وہ یوٹیوب کو بند کر دیا گیا تھا. لوگوں کے پاس ایکسیس تو مل رہا تھا, لوگ مطلب فیس بک کے اوپر تو جا کے دیکھ رہے تھے, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ کسی بھی فری ڈیموکریسی کے اندر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی زبان بندی کریں. میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر جب تقریر کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی تو میں نے اس وقت بھی آواز بلند کی تھی, اور میں نے اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جو پٹیشن دائر ہوئی تھی اس کا ایک سگنیٹری میں خود بھی تھا, اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر کل کو یہ وقت عمران خان کے اوپر آیا تو میں خود عمران خان کے لیے آواز ضرور بلند کروں گا کہ ان کو بولنے دیں. یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں ان کو بولنے دیں, ان کو روکے مت. اب بولنے کی آزادی سب کے پاس ہونی چاہیے, وہ بول دیتے ہیں, کیا کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی غیر قانونی بات ہوئی ہے, آئین سے متصادم کوئی بات ہوئی ہے, تو اس کے بعد قانون حرکت میں آئے, لیکن بولنے کی آزادی سب کو ہونی چاہیے. تو میرا پرنسپل سٹانس جو پہلے تھا وہ آج بھی یہی ہے. میں قطعی طور پہ عمران خان صاحب کی فری سپیچ کے حق کو جو ہے وہ چھیننے کے قدم کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ یوٹیوب کو بلاک کرنا, ان کی سپیچز کو نہ دکھانا, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آئی ایم سوری بٹ دس از ناٹ ڈن. ایک بات. دوسری بات یہ
کہ عمران خان صاحب نے جو پشاور کے اندر جلسے میں باتیں کہیں, ایک تو مطلب وہ تھری اسٹوجز, ڈیزل چیزل وغیرہ, وہ تو ایک روٹین کی چیزیں وہ ہو چکی ہیں, میں اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں نے اصل جو پوائنٹ آف ویو تھا نا, اصل جو پشاور جلسے کے اوپر ساری کانسنٹریشن تھی, وہ دو اسکول آف تھاٹس تھے کہ عمران خان صاحب پشاور کے جلسے پہ کیا کہیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جی کامران خان صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دینا تھا, وہ انٹرویو تو کینسل ہو گیا تھا, تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید اس ٹاپک کے اوپر, یہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے, اس کے اوپر وہ مزید بات کرنا چاہ رہے تھے. تو کامران خان صاحب کا انٹرویو تو روک دیا گیا تھا. اور اس میں مطلب ایک اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا تھا کہ جی اب جو ہے نا عمران خان صاحب, وہ جو انہوں نے آج سے چند دن پہلے بات کہی تھی کہ میں پھر نام لینا شروع کر دوں گا, مجھے دیوار سے نہ لگایا جائے, میں نام لینا شروع کر دوں گا. تو اب عمران خان صاحب جو ہے نا پشاور میں اپنی ہوم ٹرف کے اوپر جا کے جناب بڑے خطرناک ہونے لگے ہیں اور خوفناک ہونے لگے ہیں, اور وہ نام لینا شروع کر دیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا. دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے, جس کو میں ایکچولی سمجھتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا, میں نے اس کے اوپر ایک دن پہلے ہی پریڈکشن دے دی تھی, جلسے سے ایک دن پہلے, کہ آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. اور میں نے اس پہ کیا پریڈکشن دی تھی, دیکھیے گا ذرا. خان صاحب نے کل پشاور میں جلسہ کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ پتہ پشاور میں کیا کہیں گے, یہ پشاور میں جا کے کہیں گے فوج کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں, ایسا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے, جتنا درد میرے دل میں فوج کے لیے ہے وہ تو کسی اور کے دل میں ہے ہی نہیں. تو یہ آپ نے گفتگو سنی, میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا, یہ کہیں گے کہ جناب فوج کی تو میرے دل میں بڑی عزت ہے, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی فوج کے حوالے سے کچھ کوئی بات کہہ دوں. میں نے یہ پریڈکشن کیوں کی تھی, اس کی وجہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کے اوپر چلی گئی ہے. اور خاص طور پہ اس پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئی ایس پی آر نے اس سلسلے میں خاص طور پہ پریس ریلیز نکالی تھی, اور وہ کنسرننگ عمران خان صاحب تھی. اس میں نام لے کے بتایا گیا تھا, پی ٹی آئی چیئرمین کا کہا گیا تھا. تو اس سے کلیئر کٹ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکے گی, یہ جو آگے سے فال بیک آیا نا, اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. اور میں نے یہ اسی لیے پریڈکٹ کیا تھا, آپ دیکھ لیجیے گا یہ مافیوں کے اوپر اتر آئیں گے اور یہ اپنی باتوں کو رول بیک کریں گے, اور ایسا ہی ہوا. عمران خان صاحب نے اپنے جلسے کے اندر کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ اس سے کہ جی پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں اس سے خطرناک چیز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑایا جائے. یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج سے لڑایا جائے. نہ اہل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لڑوائیں, اور پھر پاکستان کی عدالت کے خلاف لڑوائیں کہ پاکستان کے ادارے کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف ہوں اور یہ کسی طرح میچ جیت جائیں. جو کچھ میں کہتا ہوں اس کا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر چیز کو موڑ کے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح عدالت میرے خلاف ہو یا فوج میرے خلاف ہو. میں نے پرسوں کہا, اب یہ آگے ذرا وہی جو میں نے پریڈکشن کی تھی نا, آگے اب سنتے رہیے گا یہ کیا فرماتے ہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کہ آرمی چیف کی سلیکشن میرٹ پر ہونی چاہیے. مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بھی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ چاہے گا کہ اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے تو میرٹ پر سلیکشن ہو. یہ دنیا کا اصول ہے, اس میں کیا غلط بات کی ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ کسی صورت نواز شریف اور آصف زرداری کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے. میں نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, ادارے جتنے مضبوط ہوں گے ملک اتنا مضبوط ہوگا, عدلیہ مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا, فوج مضبوط ہوگی تو ہم آزاد ہو سکیں گے, کوئی ملک ہمیں فتح نہیں کر سکے گا. مسلم لیگ نون والوں سن لو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ملک کے ادارے مضبوط کریں گے. اگر فوج پہ کوئی تنقید کرتے ہیں تو بہتری کے لیے کرتے ہیں, ہم تعمیری تنقید کرتے ہیں. یہ بیسکلی سارا لبے لباب تھا, اور میں نے جیسا پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ یہی کہیں گے کہ جناب میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اور یہ لوگ مطلب سارا ملبہ انہوں نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر اور نون لیگ کے اوپر انہوں نے ڈال دیا کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا ہماری لڑائی کروانا چاہتے ہیں فوج سے اور عدلیہ سے. اچھا مجھے ایک بڑا فرینکلی ایک بات بتائیں, عمران خان صاحب یہ جو فوج کے اندر جو سارے افسرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب آئی ایس پی آر نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے, آپ کا جو اشارہ تھا وہ لیفٹیننٹ جنرلز کی طرف تھا کہ جناب انہوں نے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایسا کوئی آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کی چوری کو بچائے. یار یہ ان کی عمریں, مطلب یہ سب لوگ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کم از کم 55 سال کی عمر سے اوپر کے لوگ ہیں, مطلب اتنے میچور لوگ ہیں. آپ نے ان کو کاکا سمجھا ہوا ہے, آپ نے ان کو چھوٹا سا چھونا کاکا سمجھا ہوا ہے, بچہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ نہیں, یہ میری بات نہیں سمجھ سکے. یہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا, یہ نون لیگ والے جو ہے وہ میری بات کو توڑ موڑ کو پیش کریں. مطلب وہ اتنے چھونے کاکے ہیں, 55 سال کے 60 سال کے جو آفیسرز ہیں وہ اتنے بچگانا ہیں کہ آپ نے جو کہا اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم والوں کو فون کیا, انہوں نے نون لیگ والوں کو فون کیا, بھائی جان یہ عمران خان صاحب کی بات کا کیا مطلب تھا. اور پھر نون لیگ والوں نے ایکچولی ان کو غلط سمجھایا کہ نہیں یہ عمران خان نا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, اور وہ بھی مان گئے, وہ بھی کہا اچھا یہ کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے, ان کی ایسی کی تیسی. اور اس کے بعد آئی ایس پی آر نے اپنے پریس ریلیز جاری کی. کیا کر رہے ہیں آپ, بتائیے یہ آپ اتنی بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ آپ الفاظ آپ کے کہے ہوئے ہیں, بات آپ نے کہی ہوئی ہے, کسی اور نے نہیں کہی ہوئی, آپ نے خود کہی ہوئی ہے.
اس کے بعد عدلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی ان کی کوشش ہے ہماری عدلیہ سے بھی لڑائی کروایا جائے. عدلیہ نے توہین عدالت کا نوٹس خود لیا ہوا ہے بھائی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس خود لیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی نون لیگ کا بندہ وہاں پہ نہیں گیا ہوا, نون لیگ کے کسی رہنما نے جا کے پٹیشن دائر نہیں کی ہوئی, عدلیہ نے خود نوٹس لیا ہوا ہے. اور وہ ججز بھی اسی ایج بریکٹ کے ہیں تقریباً, مطلب 60 سال یا 60 سال سے اوپر کے ہیں. آپ نے ان کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ بچہ سمجھا ہوا ہے. آپ مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی میں جس طرح اپنی پارٹی کے وہ لونڈے لپاڑوں سے, چمچوں سے, اپنے چھوٹے چھوٹے ورکروں سے, 18 19 20 21 سال کے لڑکوں سے جس طرح میں بات کر رہا ہوتا ہوں, تو یہ 55 اور 60 سال کے جو میچیور لوگ ہیں وہ بھی, ان کی بھی عقل اور ذہانت ایسی ہے. میں ان کے سامنے جو رکھوں گا, میں جو بول دوں گا, یہ چپ کر کے مان جائیں گے. ہاں عمران خان تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہیں سارا کچھ پتا ہے, باقی سارے بیوقوف اور گدھے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر تو چلیں بول بھی دیا تھا آپ نے, میں نے ویسے تو آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اگر آپ نے بول بھی دیا, اور پکی پیرے تے کھڑے ہو اور جم کے تے کھڑے ہو, اپنے پیر تے جماؤ تھے کہ ہاں یار میں کیا ہے, کر لو جو کرنا ہے. اور مجھے آپ کے بارے میں اسی لیے پتا تھا, میں نے اسی لیے ایک دن پہلے یہ پریڈکشن اس لیے دی تھی آپ کے بارے میں کہ مجھے پتا ہے آپ کا طریقہ کار کیا ہے. میں آج میں لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اس قسم کا کوئی پنگا لیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایکچولی آپ کا مقصد کیا ہے. آپ کی حرکت یہ ہے کہ آپ یوں کر کے نا, مطلب ہاتھ مار کے اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ بھاگ جاتے ہیں. آپ کو جو پتہ لگتا ہے نا کہ اچھا یہاں سے تو بہت زیادہ طوفان آنے والا ہے, یہاں سے بہت زیادہ غصہ آنے والا ہے, پھر آپ سوری کر کے نکل جاتے ہیں. اور میں اس کے یہ ایک دن میں 2 دفعہ ہو گیا, یہ ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 2 دفعہ ہو گیا. ایک تو فوج کے حوالے سے, کل پشاور جلسے کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا. آج انہوں نے توہین عدالت اسلام آباد کے وہ جو ان کا کیس چل رہا ہے, جس میں عدالت نے ان کو کہا تھا جی آپ اپنا جواب دوبارہ جمع کروائیں, آج وہ جواب بھی جمع کروا دیا گیا. اور اس جواب کے اندر جناب نے کیا فرمایا ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کچھ کہا تھا, میں اپنے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ الفاظ ادا کیے, اور میں اپنی یہ فیلنگز جو ہیں وہ جو زیبا چودھری صاحبہ جو جج صاحبہ ہیں, میں ان تک بھی یہ پہنچانے کے لیے تیار ہوں. اور میرا قطعی طور پہ ایسا مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں. یہاں پہ بھی مطلب انہوں نے جو ہے وہ جو, میں اسی لیے کہہ رہا تھا, میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ساتھ نا وہ جو گانا اکثر یہ بیٹھ کے لگاتے ہیں نا اپنے جلسوں کے اندر کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, تو وہ اس کو بھی ساتھ کوئی ڈٹتا ڈٹتا نہیں ہے بھائی. خان صاحب صرف جو ہے نا وہ یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں اور ہاتھ مار کے پھر نکل جاتے ہیں. جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایسے پٹھی پہ آ گئی, یہاں تو آگے سے بڑا سویر قسم کا ریاکشن آیا ہے. تو میرے خیال میں ان کو قانونی معاملے کے حوالے سے بھی, مطلب جو ان کا کیس چل رہا ہے اس حوالے بھی سمجھایا گیا کہ خان جی اینا پنگا لے ہو جڑا برداشت کر سکو, ٹھیک ہے. انہوں نے جب اس کے بعد توہین عدالت کے معاملے میں بھی لاسٹ ٹائم جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے, ان کا جو ٹیمپریمنٹ تھا, جو موڈ تھا, میرے خیال میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو ہے نا یہ مسئلہ کافی زیادہ سنگین ہو گیا. تو آج جو عدالت میں اپنا وہ بیان اپنا جمع کروایا گیا, اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے الفاظ کے اوپر جو ہے نا مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں, لیکن دس از اسٹل ناٹ انف. اور اس کے اندر ابھی بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی اس کے اندر اسپیسیفکلی یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر آج آپ نے اس معاملے کے اوپر معافی مانگ لی ہوتی نا, یہ جو کچھ آپ نے کہا تھا, تو یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی, انہوں نے صرف اس حد تک گئے ہیں جس میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے اپنے کہے ہوئے الفاظ پہ افسوس ہے. اب آگے سے وہ جو بینچ ہے وہ اس کے اوپر کیا ریاکٹ کرتا ہے, کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی جواب کے اندر انہوں نے ایک پیراگراف کے اندر ایک ریفرنس دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب جج صاحبان جو ہیں اور کورٹس جو ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے معاملات کے اندر جو ہیں وہ بڑی لیننسی دکھاتے ہیں, اور یا اسلامک قوانین کے مطابق, اسلامک ویلیوز کے مطابق فارگیونیس کا جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے. یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ انڈائریکٹ انہوں نے معافی مانگی ہے, انڈائریکٹ مانگی ہے, ڈائریکٹ نہیں مانگی, انڈائریکٹ معافی مانگی ہے. تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ بھائی جان وہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا. اچھا پھر اپنے جواب کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ بات انہوں نے جو کی ہے, وہ جو ٹپیکل فارمولا جو ہر دفعہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب ادھر بھی تو دیکھو, اس اپنے جواب کے اندر بھی جو ہے نا انہوں نے اور کیسز کا بھی ریفرنسز دیا کہ دیکھیں جناب اس نے بھی یہ کہا تھا, تو اس نے بھی یہ کہا تھا, تو اس نے بھی کہا تھا. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں قانونی معاملات کے اندر ریفرنسز دیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی جو ہے وہ دیگر سیاسی رہنماؤں کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ جناب وہ دیکھیں انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے تھے, انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے تھے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بیسکلی 24 گھنٹے کے اندر اندر فوج اور عدلیہ دونوں کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اپنی پوری کہی ہوئی بات جو ہے نا اس کو رول آف کر دیا کہ جی نہیں میں نے نئے آرمی چیف کے معاملے میں تو کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جی میرٹ پہ ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات ایکچولی نہیں کہی تھی,
آپ نے یہ نہیں کہا تھا میرٹ پہ ہونا چاہیے. یہ بات آج سے آپ نے تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے فریہ کو جب آپ نے انٹرویو دیا تھا نا GNN کے اوپر, اس کے اندر آپ نے یہ ضرور کہی تھی کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن جلسے میں کھڑے ہو کے, فیصل آباد کے جلسے میں کھڑے ہو کے آپ نے کچھ اور کہا تھا, اور آپ نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ یہ اب ایک ایسا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں جو ان کی چوری کو بچا سکے, ان کی چوری کو چھپا سکے. ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس فوج کے اندر آرمی چیف کے لیے اس وقت موجود ہیں, ٹاپ کے 4-5 جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, آپ نے ان سب کو کنٹروورشل کر دیا کہ ان میں سے کسی کا بھی یہ اگر انتخاب کریں گے تو عمران خان تو پہلے ہی ان کے اوپر لیبل لگا چکا ہے کہ جناب یہ تو چوری بچانے کے لیے آئے ہیں. اصل کہانی یہ, آپ کو تب اس بات کی, آپ کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ, یہ اختیار میرے پاس کیوں نہیں ہے, یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا. اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کی کوشش یہ تھی کہ 29 نومبر سے پہلے کم از کم 3 مہینے پہلے 90 دن کا جو کیئر ٹیکر کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے یہ حکومت چلی جائے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, الیکشن منعقد کرے, الیکشن منعقد کر کے میں دوبارہ پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر آؤں, اور جب میں آؤں تو پھر میں اگلے آرمی چیف کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکوں. اصل کہانی یہ ہے خان صاحب, سب جانتے ہیں. سو فار گاڈ سیک میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف مت سمجھا کریں. مطلب لوگ آج, آپ خود اتنی دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے, تو لوگ سنتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں. مطلب یہ ویڈیو بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کا جو بھی آپ نے یہ پوری اٹیمپٹ ماری پچھلے 24 گھنٹے میں, سارا چٹا بٹا کھل کے سامنے آ گیا, پتہ لگ گیا. تو اس لیے لوگوں کی آنکھوں میں نا دھول نہ جھونکا کریں. میں بار بار کہتا ہوں, آپ رنگ بازیاں کرتے ہیں, کریں رنگ بازیاں, میں اس پہ وہ سارے سیاستدان کرتے ہیں, آپ بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اتنی کریں جو ہضم ہو جائے, جو ادھر آ کے گلے میں پھنس جائے, نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے. ایہو جی رنگ بازی نہ کریا کرو, کیونکہ جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی ذہانت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار تو اتنا بیوقوف ہے, تو اتنا بڑا گدھا ہے کہ میں تجھے کچھ بھی کہوں گا نا تو مانے گا. آپ نے سمجھ لیا ہے, وہ آپ کے آس پاس وہ جو ٹولہ گھومتا رہتا ہے نا, آپ جس جلسے میں بھی جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, جو یوں کر کے آپ کی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, آپ نے ان جیسا جو ہے نا وہ عقل سے معاف انسان اپنے آپ کو سمجھ لیا, وہ لوگوں کو سمجھ لیا ہے کہ بس ان کو میں جو بیچوں گا یہ خرید لیں گے, میں ان کو مٹی بیچ کے کہوں گا یہ سونا ہے تو یہ خرید لیں گے, یہ آگے سے سوال نہیں کریں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لوگ سوال کریں گے آپ سے, لوگ آپ کی پولیٹیکل مووز کو ایکسپوز کریں گے. تو برائے مہربانی وہ پوزیشن لیا کریں جس پہ پکی پیرے آپ کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد آپ کو سارا کچھ رول بیک کرنا پڑے. اور میں اسی لیے جو شروع میں نے بات کی تھی, آپ کا خطاب دکھایا جانا چاہیے لوگوں کو. میں آپ کی آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے آپ ایکسپوز ہوں, تاکہ لوگ سن سکیں آپ کو, لوگوں کو پتہ لگے یار یہ کس طرح یو ٹرن لیتے ہیں, یہ کس طرح اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر ایک دم یو ٹرن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس کو ریپ اپ کرو, بہت پیڑا ہو گیا بھائی, یہ اتنا خطرناک ہو گیا کہ اس کی تپش جو ہے نا وہ مجھ سے خود بھی برداشت نہیں ہو رہی. تو برائے مہربانی اپنے جو اقدامات ہوتے ہیں, جو آپ اپنی باتیں کہتے ہیں نا, اس کو 100 دفعہ سوچ لیا کریں. ویسے آپ باقی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جی پرچی سے پڑھتا ہے, یقین کریں وہ پرچی اگر کسی دن آپ کے پاس ہونا تو آپ کے بہت سے معاملات حل ہو جائے, آپ اتنی بڑی مصیبتوں میں نہ پھنسیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.